السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، دن کے آغاز میں یعنی صبح سویرے اٹھتے ہی آپ اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح 33 بار پڑھ لیتے ہیں۔ 5 منٹ سے بھی کم وقت کی یہ تسبیح ہے، تو اپنے دن کا آغاز آپ اس تسبیح سے کرتے ہیں تو سارا دن آپ اللہ کی رحمتیں، اس کی برکتیں سمیٹ سکتے ہیں۔ اور اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی اس تسبیح سے اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، اس کے سارے دن کے تمام معاملات میں آسانی پیدا کر دی جاتی ہے، اور یہ اللہ کی محبوب صورت آپ کے سارے دن کے کاموں کے لیے کافی ہو جاتی ہے، کیونکہ صبح کا وقت انتہائی اہم ہوتا ہے۔ جو بندہ بھی صبح اٹھتے ہی اپنے رب کو یاد کرتا ہے، نماز فجر ادا کرتا ہے اور رب کریم کے نام کے وظیفے سے ہی دن کا آغاز کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنا قریب کر لیتے ہیں، اتنا قریب کر لیتے ہیں کہ اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اور جسے اللہ رب العزت اپنا دوست بنا لیں تو ناظرین، پھر پوری دنیا بھی اکٹھی ہو کر اگر اسے نقصان پہنچانا چاہے تو وہ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو دن کا آغاز اس طاقتور تسبیح کے ساتھ کیجئے، رب کریم پورے دن کے معاملات میں آپ کے لیے اتنی آسانیاں پیدا فرمائے گا کہ دن کے اختتام پر جب آپ دیکھیں گے تو خود حیران رہ جائیں گے کہ دن تو اتنا ہی 24 گھنٹوں کا تھا، لیکن کیسے آپ نے گزشتہ دنوں کے مقابلے میں اس دن اپنے تمام کام انتہائی آسانی سے کر لیے اور آپ کو کوئی مشقت کا سامنا بھی نہ کرنا پڑا۔ ناظرین، جن بزرگ کا یہ بتایا ہوا وظیفہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے دن میں کوئی مشکلات نہ دیکھنی پڑے، وہ جو کام کرے انتہائی آسانی کے ساتھ وہ کام ہو جائے، اسے کسی بھی کام میں پریشانی، اضطرابی یا وقت کی قلت کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو وہ اپنے دن کا آغاز اس تسبیح کے ساتھ کیا کرے۔ انشاءاللہ ہر قدم پر اسے کامیابی نصیب ہوگی، اور اس دن وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالے گا انشاءاللہ اس کا وہ کام بھی پورا ہوگا۔ جس چیز کی دعا کرے گا، جس چیز کی حاجت کرے گا، انشاءاللہ اللہ اسے وہ چیز بھی ضرور عطا فرمائیں گے، اور یہی نہیں، اللہ تمام شرور اور نقصانات سے بھی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ جو کچھ بھی ہیں، زندگی کے جس شعبے سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، گھر کے کام سنبھالتی ہیں یا پھر آپ کو ذریعہ معاش کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، اپنے دن کا آغاز اس ایک طاقتور اور آسان سی تسبیح کے ساتھ کیجئے، جسے پڑھنے میں آپ کے بمشکل 5 منٹ لگیں گے، لیکن اس تسبیح کے کمالات اور اس کے کرشمات دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے، اور اس تسبیح کو پھر انشاءاللہ آپ خود ہی اپنی پوری زندگی کا وظیفہ بنا لیں گے کہ صبح اٹھتے ہی، نماز پڑھتے ہی آپ یہ تسبیح خود بخود کرنے لگیں گے۔ بس اس وظیفے کی ایک شرط آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں کہ آپ نے یہ وظیفہ اللہ کی ذات پر کامل یقین اور بھرپور بھروسہ رکھتے ہوئے کرنا ہے، کیونکہ رسول علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں انسان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ انسان مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ نے دل میں وسوسے کو جنم نہیں دینا کہ ٹھیک ہے یہ وظیفہ کر لیتا ہوں لیکن پتہ نہیں میرے کام ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا پھر یہ کہ یہ وظیفہ کر لیتا ہوں، پتہ نہیں میری مشکلات حل ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ نے ایسا ہرگز نہیں کرنا، بلکہ اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے، اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی نوازش آپ پر ضرور ہوگی، اللہ کا کرم آپ پر ضرور ہوگا، اور جو بھی آپ کا دن میں مقصد ہوگا انشاءاللہ وہ بھی ضرور پورا ہوگا۔ تو آپ خود دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے جو بھی مقاصد ہیں، جو بھی حاجات ہیں، وہ کیسے پورے ہوتے ہیں، جو بھی مسائل پریشانیاں ہیں وہ کیسے حل ہوتی ہیں۔ تو اللہ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، کیونکہ یہ ہے تو ایک انتہائی مجرب اور مستند عمل، ایک نایاب عمل ہے، لیکن اس کی تاثیر پڑھنے والے پر ہے کہ وہ کس عقیدے کے ساتھ، کس بھروسے کے ساتھ اس پر عمل کر رہا ہے۔ تو آپ نے بھی کامل یقین اور مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور پھر اس کے فائدے اٹھانے ہیں۔ اس وظیفے کی بھائیوں اور بہنوں فضیلت اور برکت اور اثر انگیزی ایسی ہے کہ آج تک جس نے بھی اس کو کامل یقین کے ساتھ پڑھا ہے اور اپنی زندگی کے روزانہ کا معمول بنایا ہے، تو میں نے خود اس کے معاملات میں آسانی ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔ تو آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ جن جن بہن بھائیوں نے ہمیں خصوصی اجتماعی دعا کے لیے درخواست کی تھی، ان سب کا نام لے کر ان کے لیے دعا کی گئی ہے۔ ناموں کی کثرت کی وجہ سے میں یہاں ایک ایک نام لینے سے قاصر ہوں، لیکن آپ سب کے لیے اجتماعی دعا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام پریشان حال بہن بھائیوں کے مشکلات حل فرمائے، میرے تمام بہن بھائیوں کے تمام جائز نیک مقاصد پورے فرمائے،
میرے وہ بھائی بہن جنہوں نے رزق کی تنگی کی شکایت کی تھی، اللہ ان کی رزق کی تنگی دور فرمائے۔ میرے وہ بھائی بہن جو اپنے یا اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان تھے، اللہ جلد از جلد ان کے لیے نیک رشتوں کا بندوبست فرمائے۔ میرے وہ بھائی بہن جو مقروض ہیں، اللہ جلد ان کی قرض سے خلاصی نصیب فرمائے۔ میرے وہ بھائی بہن جو خود یا جن کے گھروں میں کوئی لوگ بیمار ہیں، اللہ انہیں جلد سے جلد شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ میرے جن جن بہن بھائیوں نے جن جن مقاصد کے لیے، جن جن مسائل کے لیے دعا کی تھی، اللہ پاک ان کے وہ تمام مسائل حل فرمائے، تمام مقاصد پورے فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ بھی ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں اپنا نام لے کر دعا کروانا چاہتے ہیں تو اپنا نام نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے گا، انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا کروائی جائے گی۔ اب عمل کیا ہے، کرنا کیسے ہے، یہ جان لیتے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ صبح فجر کے وقت اٹھیے، فجر کی نماز ادا کریں اور پھر باوضو مصلی پر بیٹھ کر ہی یہ وظیفہ کیجئے۔ لیکن کسی بھی وجہ سے اگر آپ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے تو کوشش کیجئے کہ اٹھیے اور پہلے نماز فجر ادا کیجئے اور اس کے بعد آپ مصلی پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کیجئے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ درود پاک آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود پاک کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ اور روایات میں بھی آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آئیے حصول برکت اور ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو بھائیوں اور بہنوں، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ رہے ہوں، آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ چونکہ ہر بندے کی حاجت الگ ہے، ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کا مسئلہ الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کسی کی نوکری نہیں لگ رہی، کسی کا چلتا چلتا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے۔ تو آپ کی جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کریں اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دیجئے، اور یوں محسوس کیجئے کہ جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے اور آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ بس دھیان رکھنا ہے کہ اس وظیفے کو آپ نے کامل بھروسے کے ساتھ پڑھنا ہے اور مکمل خاموشی کی حالت میں پڑھنا ہے کہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے منہ سے یا اشارتاً بھی کسی سے بات نہیں کرنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد، نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، ناظرین کرام، وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، اور بتا دوں کہ یہ نام اللہ کا ایسا نام ہے جسے پڑھنے کے بعد اللہ کسی کو محتاج نہیں رہنے دیتا۔ اگر آپ بھی رزق کی تنگی سے، غربت کے فقر و فاقے سے، محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچنا چاہتے ہیں، دوسروں کی در کے آگے جھکنے سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی لینے والوں میں سے دینے والے بننا چاہتے ہیں تو اللہ کے اس اسم اعظم کا وظیفہ کر لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام غربت پریشانی ختم ہو جائے گی، اور وہ اللہ کا صفاتی نام یا قہارو ہے، اور یہ اللہ کا ایسا نام ہے جو رزق کی بندشوں کو، اولاد کی بندشوں کو، نظر بد کو، حسد کو، جادو ٹونے کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور دیکھیے آج اکثر جن کے کاروبار بند ہوتے جا رہے ہیں، جن کی نوکریاں چھوٹتی جا رہی ہیں یا جنہیں نوکریاں نہیں مل رہی، ان میں سے اکثر نظر بد، حسد، جادو جنات کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بے اولادی بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے۔ آج آپ کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، بلکہ بہن بھائیوں، آپ کا دشمن آپ کو حسد سے، جادو جنات سے نظر بد لگا کر مار دیتا ہے، آپ کے رزق میں بندش لگا دیتا ہے، آپ کو محتاج کر دیتا ہے، فاقوں پر لے آتا ہے۔
تو بہتر ہے کہ آپ اپنی حفاظت خود کیجئے اور اللہ سے ان تمام فتنوں سے پناہ مانگیے۔ تو یا قہارو اللہ کا ایک ایسا نام ہے جو آپ کے ان تمام مسائل کو ختم کر دے گا۔ تو سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اللہ کے نام یا قہارو کا وظیفہ کرنا ہے اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انتہائی عقیدت اور احترام سے پڑھنا ہے اور دل میں یہ یقین رکھتے ہوئے پڑھنا ہے کہ انشاءاللہ آپ کو آپ کا مطلوبہ مقصد ضرور حاصل ہوگا۔ آپ کی مصیبت، تنگ دستی، پریشانی، نظر بد، حسد، جادو، جنات، ان سب سے جان چھوٹ جائے گی، یہ یقین رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اور جب پہلے نمبر پر 11 بار یا قہارو کا وظیفہ کر لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے ناظرین یا ربنا کا وظیفہ ہے، اور یا ربنا کا مطلب ہے اے میرے رب۔ جب آپ اللہ پاک کو اللہ پاک کی صفت سے پکارتے ہیں، جب آپ اللہ کو یا ربنا سے پکارتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرماتا ہے، آپ کے راستے کی رکاوٹوں کو بھی ہٹاتا ہے، نصیبوں کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر یا ربنا کا وظیفہ آپ نے 33 بار پڑھنا ہے، رب کی رحمتیں اپنی طرف متوجہ کروانے کے لیے۔ ناظرین، اولیاء کرام کہتے ہیں کہ یہ نام سب سے بہترین ہے۔ تو اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے، تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ قرآن مجید کی ایک مختصر سی سورت کا وظیفہ ہے، اور یہ سورت اللہ کی لاڈلی سورت ہے جسے سورت الکوثر کہا جاتا ہے، اسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ میری وہ ماں بہنیں جو کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے مردوں کو روزگار نہیں ملتا، ہمارے گھر سے فقر و فاقہ ختم نہیں ہوتا، ہماری پریشانیاں، رزق کی تنگی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو بہنوں آپ نے آج کا یہ وظیفہ ضرور کر کے دیکھنا ہے۔ 11 بار یا قہارو پڑھ لیا، 33 بار یا ربنا پڑھ لیا، اب تیسرے نمبر پر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انتہائی عقیدت اور احترام سے 33 بار سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد آج کا آخری اور چوتھا وظیفہ کرنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے اور جو آج کے وظیفے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک کے 2 بہت ہی خاص نام آپ نے آخر میں پڑھنے ہیں جو کہ رزق کے حوالے سے انتہائی بہترین نام جانے جاتے ہیں، اور یہ نام یا حی یا قیوم ہیں۔ ان ناموں کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، فرشتوں کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، صحابہ کرام کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یا حی یا قیوم کا یہ وظیفہ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور جب یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ بھائیوں اور بہنوں، عمل خود دیکھیے اور بتائیے کہ یہ کرنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ کتنا وقت لگے گا۔ یہ وظیفہ کرنے میں آپ کے بمشکل 5 منٹ لگیں گے، لیکن پھر بتا رہا ہوں کہ اس کے کمالات دیکھ کر، اس کے نتائج دیکھ کر آپ خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جب یہ وظیفہ مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے خوب دعا کرنی ہے، اپنی پریشانی بتانی ہے، اپنا مسئلہ بتانا ہے، اپنی حاجت، اپنا مقصد بتانا ہے، اور دیکھنا ہے کہ اللہ پاک آپ کے لیے کیسا انتظام فرماتے ہیں کہ آپ کے دن بھر کے تمام کام اتنی آسانی سے ہوتے چلے جائیں گے کہ آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا کہ دن بھی مکمل ہو گیا اور کام بھی اتنی آسانی سے مکمل ہو گئے کہ آپ کو مشقت بھی کوئی نہ ہوئی۔ ان کلمات کی بدولت ناظرین، اللہ پاک کا جو صفاتی نام آپ کو بتایا ہے، جو وظیفہ آپ کو بتایا ہے، اس وظیفے سے اللہ پاک کی مدد آپ کے روزمرہ کے معاملات میں شامل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس وظیفے کو کیجئے اور اپنے روز کا معمول بنا لیجئے، اور پھر دیکھیے کہ رب کریم آپ کے روزمرہ کے معاملات میں کیسی آسانی پیدا کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کے تمام مسائل، تمام مشکلات حل فرمائے، تمام نیک جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں ایک بار آمین ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب بہن بھائیوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔